نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ نا اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنو سچ تے عمل کرنا اور سچیاں دے نال رہن دی توفیق عطا فرمائے۔ پیغام قرآن و سنت فقہ تصوف دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن اور انہاں دی روح دے مطابق قلباً عمل کرنے والا بندہ بنائے۔ قرآن کے اسلام نو غلبہ عطا فرمائے، کافراں منافقاں دجالیاں اسلام دشمن قوتاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے۔ مرد دم کلمہ طیب نصیب فرمائے، قبر و حشر دی ذلت و رسوائی تو بچائیں، دوام قلبی ذکر و حضور دا کمال عطا فرمائے۔ ہر لمحہ اپنی صحبت رہن والا قلباً تابت اپنی سونی پاک ذات ڈوبا رہن والا بندہ بنائے۔ غزوہ ہند سے سب کچھ قربان کرنا اور عملاً یہ شریک ہونے دی توفیق عطا فرمائے۔ پیغام اسلام پاکستان پاک فوج اور عالم اسلام دی حفاظت فرمائے۔ بلا امتیاز رنگ و نسل مذہب و ملت دکھی انسانیت دا بے غرض بھلا کرنے والا انہاں واسطے آسانیاں پیدا کرنے والا بندہ بنائے۔ ساڑیاں خطاں گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائے، ساڑے دلاں دیاں نیک جائز شرعی مراداں پوریاں فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قابل سعادت طرح موضوع سامین آج درس صفو دا موضوع اولیاء اللہ اور آج انہاں اللہ والے وچوں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ تعلیمات دے بارے کچھ ذکر کریں گے۔ قرآن حکیم دی سورہ یونس دی 62ویں آیت پاک جی میں نے تلاوت کرنا تو انہوں سنن دا شرف حاصل ہوئے دی رب سونے فرمایا کہ یاد رکھو جو کوئی شک نہیں میرے دوستان نہ کوئی خوف ہوگا نہ غمگین ہون گے۔ اس آیت پاک چ اللہ سونے نے اپنے دوستان دی اولیاء اللہ دی شان بیان کیتی ہے کہ میرے دوستا میں انہاں دا دوست ہاں اور انہاں میرے دلوں دوستی لائی اور کشتیاں پھونک کے ناقابل واپسی ارادے نہ میری طرف آئے۔ تمام شیطانی پروگراموں سے نکل کے سچی توبہ کر کے قرآن و سنت اتے قرآن سنت دی روح دے مطابق اتے عمل کر کے اور میرے دوست اولیاء اللہ دی خدمت حاضر ہو کے سچے علماء و مشائخ دی خدمت حاضر ہو کے انہوں کو تعلیم و تربیت حاصل کی تھی، انہیں زیر نگرانی روحانی سفر کیتا، اپنے اندر نورانی کیتا، پھر انہیں میری بارگاہ تک رسائی حاصل کی تھی، انہیں دی روح جسم جو نکل کے میری بارگاہ تک پہنچے۔ جب میں نے صدق سچائی دیکھی تھی میں اپنے دیدار دی نعمت عظمت دولت کبر عطا فرمائی۔ وہ میرے دوست ہے جنہاں دنیا کو خوف ہے نہ آخرت کسی طرح دا کو غم ہوئے گا۔ انہاں اللہ والے وچ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ پاک پتن والے نے جنہاں تعلیمات دا کچھ ذکر کراں گا۔ محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ راحت القلوب دے اندر لکھ دے کہ میں اپنی پیر مرشد دی خدمت اقدس حاضر ہویا، آپ دی قدم بوسی کیتی تے آپ دی محفل دے اندر دیگر علماء مشائخ اور درویش بھی آپ دی خدمت حاضر سے گئے تے آپ نے اپنی زبان بارشو فرمایا کہ میں حضرت خواجہ معین چشتی رحمۃ اللہ دی خدمت اقدس حاضر سے گا۔ آپ نے فرمایا کہ اہل معرفت متوکل ہوندے رہے اور توکل علوی علم اور شوق دی وجہ نہ ہوندا۔ بس جس وقت مقام سیر ہوندا ہے اس وقت اگر انہوں اگ وچ بھی جلاتا جائے تو انہوں خبر نہیں ہوندی۔ پھر فرمایا اہل معرفت دا گفتگو دا دعویٰ اس وقت درست ہوندا ہے کہ پہلے اپنے تئیں خلقت نو معرفت دا ثمرہ دکھاؤ
اور جڑے لوگ محبت کا دعویٰ کرنا انہوں دی کرامت دی قوت نہ انہوں قائل کرنا۔ پھر حضرت جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ دی حکایت بیان فرمائی کہ جدوں دا آخری وقت آیا تو آپ دنیا تو پردہ فرما کے ایک درویش آپ دی خدمت حاضر دیکھا کہ فوت ہونے کے بعد آپ مسکرا رہے ہیں۔ تو درویش کہنے لگے مخاطب کر کے آپ کہ حضور تسی مسکرا رہے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ عارفاں دا یہی حال ہوتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ قطب مختار کی رحمۃ اللہ زبان مبارک جو سنیا کہ عقل دے درخت نو سوچ بچار دا پانی دینا چاہیے تاکہ خشک نہ ہو جائے اور پھلے پھلے، اور غفلت دے درخت نو جہالت دا پانی، تے توبہ دے درخت نو ندامت دا پانی دین تاکہ ودے، اور عشق الہی دے درخت نو موافقت دا پانی دین تاکہ وہ دی نشم و نما ہوئے۔ پھر آپ نے اپنی زبان بارچو فرمایا کہ حضرت خواجہ مہندی چشتی رحمۃ اللہ دے واقعات دی نسبت یہ واقعہ ہے کہ جس رات آپ دی ریلت ہوئی ہے اس رات حضرت خواجہ مہندی چشتی رحمۃ اللہ 100 باری اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت نصیب ہوئی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت اسی اللہ سونے دے دوست معین الدین دے استقبال آستے آئے ہیں کیا جو دنیا تو پردہ فرما رہے ہیں۔ تو جدوں حضرت خواجہ مہندی چشتی رحمۃ اللہ علیہ دنیا تو انتقال فرما گئے تو آپ دے پیشانی تے لکھیا ایسی ہے حبیب اللہ مات فی حب اللہ۔ پھر آپ نے اپنی زبان بارچ کو فرمایا کہ اللہ دے عشق و محبت ٹھیک کوئی شخص ہے کہ اللہ تو سوا کوئی چیز بھی انہوں یاد نہ آئے۔ پھر آپ نے زبان بارچ کو فرمایا کہ اللہ سونے نے جس نے دنیا نو پیدا کیتا تینوں دشمنی دی نگاہ نہ دیکھیا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ سیدنا حضرت امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم فرماندے نے کہ میں 2 چیزوں تو بڑا ڈرنا ہے، ایک درازی اہل تو اور دوسرا خواہشات نفسانی دی مطابق تو، اس واسطے کہ نفس بندے نو یاد حق تو روکدا ہے اور درازی اہل آخرت نو فراموش کرا دیندی ہے۔ درازی اہل جڑی ہے وہ آخرت نو بھلا دیندی ہے۔ پھر اپنی زبان بارچ ارشاد فرمایا کہ غزنی دے اندر ایک بزرگ سی، انہوں نے پوچھیا کہ دنیا ساڑی طرف پٹھ کر دی ہے اور آخرت چہرہ، یہ وچوں کون کیڑی شے پسند کرنی چاہیے ہے؟ انہوں نے فرمایا آخرت نو بہت یاد کرو تاکہ تواڈے کم آئے، اور جڑی اج ایتھے بناؤ گے وہ کل اوتھے نہیں بنا سکو گے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ حضرت عبداللہ سہل تشتری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا سارا مال اللہ راج خرچ کرتا تو خاندان والے دوجے لوگ آپ کو تانے مارن لگ پے کہ کم از کم اپنی ضرورتوں واسطے تو کچھ رکھ لیندے۔ فرمایا انہوں نے فرمایا کہ ذخیرہ کرن دی کی ضرورت ہے؟ پھر آپ نے اپنی زبان بارچ ارشاد فرمایا کہ اسرار العارفین دے لکھیا دیکھا کہ حضرت یحییٰ معاذ رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے نے کہ جدو حکمت آسمان تو تھلے اتری تو اس دل وچ قرار نہیں پھڑدی جہدے وچ 4 خصلتاں پائیاں جاندیاں ہون۔ اول دنیا دی ہرس، دوسرا اس گل دی فکر کہ کل کی کراں گا، تیسرا مسلماناں دے نال بغض اور حسد، چوتھی شرف و جاہ دی دوستی۔ اگر ان 4 وچ ایک بھی ہوئے تو پھر بھی وہ دل چ اقرار نہیں پھڑدی۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اور میرے بھائی بابا الحق ذکریہ ملتانی ایک ہی جگہ بیٹھے سے کہ زہد دے بارے گفتگو شروع ہوئی تو فرمایا کہ زہد اور درویشی 3 چیزوں کا نام ہے۔
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਵਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ, اور ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਦਸਤਬਰਦਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਦੂਸਰਾ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨਾ ਔਰ ਅਦਬ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਤੀਸਰਾ ਆਖਰਤ ਦੀ ਆਰਜ਼ੂ ਕਰਨਾ اور ਉਹਦੀ طلب ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ کرنا۔ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ اور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ دی تعلیمات دا مختصر خلاصہ ہے کہ سانو چاہیے آخرت دی تیاری کریے، اللہ سونے دی خدمت کریے، اللہ سونے نال محبت کریے، لیکن ادب دا خیال رکھیے، اس لیے کہ اللہ سونا ہر جگہ حاضر و موجود ہے۔ تو دنیا نو پہچانیے اور یہ تو منہ موڑ لیے، کیونکہ جب تک انسان دنیا نہیں پہچان دے تو منہ نہیں موڑ سکتا، جب تک اپنے آپ کو نہیں پہچان دے چھڑ نہیں سکتا، جب تک اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پہچان دا آپ دی اتباع صحیح طرح نہیں کر سکتا، جب تک اللہ سونے نہیں پہچان دا راہ مولا دا مسافر بن کے دیدار مولا دی نعمت حاصل نہیں کر سکتا۔ سانو چاہیے دنیا دی محبت چوں نکلیے، تو کدے بھی کسی مسلمان نہ بغض اور حسد نہ رکھیے، کدے بھی مال و جاہ اور کرسی دی طلب نہ کریے، تاکہ ساڈے اندر حکمت دا نور داخل ہوئے، تو دنیا دا مال و اسباب نو اللہ راج خرچ کر دیے۔ تو کدے بھی خواہشات نفسانی تے عمل نہ کریے، کیونکہ نفس ہمارا انسان دا سب تو بڑا دشمن ہے اور اللہ اور بندے درمیان سب تو بڑا حجاب ہے۔ تو نفس ہمارا دا علاج یہ ہے کہ کدے خواہش تے کدے عمل نہ کرو، بلکہ ہر عمل مرضی مولا جل شان و مرضی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق کریے، یعنی ہر عمل قرآن و سنت کے مطابق کریے، تے نفس نو فنا کریے تاکہ فنا قلب دی نعمت حاصل ہو جائے، قلب نو حضور قلب دا کمال حاصل ہو جائے، اور قلب ذات مولا ڈوب کے نماز عشق نیت کے عشق نگر سے داخل ہو جائے۔ تے اللہ سنا میں دنیا پیدا کیتی ہے آزمائش واسطے، لیکن اینو اللہ سونا نفرت دی نگاہ نال دیکھ رہا ہے۔ تو سچا عاشق مولا وہی ہے کہ جنہوں والذین آمنوا اشد حبا للہ، قرآن کریم کی رب نے فرمایا کہ اللہ مسلمان وہ نے رب سنے جنہوں نے عشق کر دیں۔ تو بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ فرماتے سچا عاشق مولا وہی ہے جنہوں اللہ تو علاوہ کچھ بھی یاد نہ رہے۔ تو سچا عاشق مولا اللہ سونے تے توکل کردا ہے، اور ادھا اس طرح اللہ کی ذات محبوب مست ہوندا ہے جہدے بارے ڈاکٹر علامہ اقبال فرماندے نے درویش خدا مست شرقی ہے نہ غربی، گر میرا دلی نہ صفحہ نہ سمرقند، کہ اللہ رب العزت اتنا محبوب مست ہوئے اگر انہوں اگ وچ بھی سڑتا جاوے تو انہوں خبر نہ ہوئے، محبوبیت مولا دا وہ کمال حاصل کرے۔ تو سانو بھی چاہیے اگر اسی اللہ سونے دوست بننا چاہتے ہیں، اولیاء اللہ دی جماعت داخل ہونا چاہتے ہیں، تو سانو چاہیے نفس شیطان دنیا دے پجاریاں دے تو لکھاں میل دور بھجیے، انہاں دے پرچھاویں تو بچیے، بڑا زہریلا اور تمام شیطانی پروگراموں جو نکلیے، سچی توبہ کریے، قرآن و سنت درود کے مطابق عمل کریے، اور اللہ سونے دوست اولیاء اللہ سچے علماء مشائخ جو صحیح العقیدہ نے، زندہ دل ہے مردہ نفس ہے، حزب اللہ دے مجاہد نے، ظاہری بات نہیں علوم نبوت دے وارث ہے۔ تو ان کی خدمت حاضر ہو گئے، قرآن و سنت فقہ تصوف دا ضرور علم حاصل ہے۔ خوش قسمت اور شخص جنہوں نے سچے علماء مشائخ دی زیارت صحبت اور خدمت نصیب ہوندی ہے۔ کیونکہ اللہ والے اللہ پاک دی نگاہیں خاص چاہتے ہر ویلے، تے جڑے صحبت رہن والا بھی اللہ دی نگاہیں خاص چاہ جاندا ہے، انہاں تے ہر ویلے اللہ پاک دے فعلی صفاتی ذاتی انوار و تجلیات برسدے رہندے نے۔ اس واسطے انہاں کو توحیدی نوری نقاسی فیض حاصل کریے۔
انہیں صحبت مولا دی نعمت حاصل کریے تے اپنے پیر مرشد کے اسم اعظم دا ذکر قلبی حاصل کریے، انہوں کو اپنے اندر نوری جاگ لوائیے، الف اللہ چمبے دی بوٹی لوائیے، یعنی توحیدی محمدی نور نسبت اپنے اندر القاء کروائیے، تاکہ دل دا تعلق بے واسطہ پیران سلسلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب دے ذریعے اللہ سونے نہ ہو جائے۔ تے پھر اپنے پیر مرشد دی زیر نگرانی مسنون ریاضت و مجاہدات مراقبات اسباق قرب و ولایت کریے، کیونکہ ولایت دا بوا کھلا نبوت دا بند ہو چکے۔ جو ساڑھا اندر نورانی ہوئے گا تو ساڑھے آسے باطن دا بوا کھلے گا، تے روح جسم سے نکل کے باطن سے رو پرواز کر دیں کہ چاہیے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جہاز کی شرف حاصل کرے گی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مددنا حضوری خدا جا کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کر، جڑا ساڑھی زندگی دا مقصد ہے۔ خود قرآن کی بھی رب سنے فرمایا لا رب کا منتہا، انسان تیری منزل تیرا رب ہے۔ قرآن پاک کی رب سنے فرمایا کہ دنیا جننے آخرت وچ بھی انے ہون گے۔ سورہ نساء جی فرمایا کہ جڑی اللہ سنے دا دیدار دی تمنا آرزو رکھ دے انہوں اللہ سنے دا دیدار ضرور ہوئے گا۔ تے اللہ سنے ہر چیز ہے قادر ہے، ان اللہ لا کل شیء قدیر، اور جدوں چاہے جداں چاہے اپنا دیدار کرائے، یہ دنیا چ کرائے، قبر چ کرائے، آخرت چ کرائے۔ اللہ سنے دا دیدار دل دیاں اکھاں نہ ہوندا، تے سچے اللہ والے اللہ سنے دا دیدار کردے آئے نے، کر رہے نے، کردے رہن گے۔ تے جڑے دیدار مولا دا انکار کردے ہیں یہ بد قسمت لوگ ہیں، چونکہ اس قابل ہی نہیں ہے، کیونکہ روز الست بھی انہوں نے دنیا دی طرف راغب ہو گئے سکے۔ اس واسطے نہ انہوں نے نعمت حاصل ہے، نہ انہوں نے وڈیریاں نوں حاصل ہے، نہ انہوں کو بہن والے نوں حاصل ہے۔ اس واسطے ڈاکٹر علامہ اقبال فرمایا سی کہ وہ فریب خوردہ شاہی جو پلا ہو کرگسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے راہ رسم و شاہبازی۔ بلا تو گن دیا اہل مدرسہ نے تیرا کہاں سے آئے گی صدا لا الہ الا اللہ۔ ففروا اللہ، رب سنا قرآن پاک فرمان دوڑو اللہ طرف، سب تو منہ موڑ لو اللہ طرف دوڑو، تے سچائی روح اللہ طرف دوڑ دی رہندی ہے حتیٰ کہ اللہ دی بارگاہ تک پہنچ جاندی ہے۔ یہ نعمت بغیر اللہ والے دی تعلیم و تربیت دے، بغیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی روحانی مدد دے، بغیر اللہ پاک دی توفیق فضل اور مدد دے نعمت حاصل نہیں ہو سکتے۔ اس واسطے سانو چاہیے راتیں تنہائیاں رو رو کے اپنے رب نے ملائیے، غافلہ لوکاں تو الگ ہو جائے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال تاں ہی فرما دے ہے عاشقی میں رسم الگ، سب سے بیٹھنا بتخانہ بھی، حرم بھی، کلیسا بھی چھوڑ دے۔ تے حضور بابو اللہ شاہ رحمۃ اللہ فرما دے چل بولے آتے چلیے جتھے سارے انے نہ کو ساڑی ذات پچھانے نہ کو سانو مننے۔ تے اللہ سنے بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سنے استا بڑی حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین انسان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جل شان و صدقہ ساڑیاں خطاں گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما۔ نستا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین انسان تبتر نصوری توفیق عطا فرما، اپنی دائمی تجلی حضوری دیدار عطا فرما۔ اللہ نبی وارث اللہ بس باقی حوث وما علینا الا البلاغ۔